السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں نے اپنے بلاگ کا آغاز شام سے کیا تھا، تو فارغ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا چلو میں اپنے جو کپڑے ہیں الماری کے یہاں سے کچھ گرمیوں کے بھی پڑے ہوئے تھے اور کچھ سردیوں کے بھی تھے، کیونکہ موسم کبھی بارش ہو رہی تھی اور کبھی دھوپ نکل رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون سے کپڑے پہنوں اور کون سے نہیں، تو اس لیے میں نے ایک دو لان کے بھی نیچے رکھے ہوئے تھے۔ تو اب گرمی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی تو میں نے کہا اب یہ کام جو ہے گرمی سردیوں کے کپڑوں کا یہ بھی میں کر لوں۔ تو بس ابھی میں نے پہلے کپڑے واش کیے تھے اپنے گرمیوں کے، کیونکہ میں اس طرح کپڑے الماریوں میں نہیں رکھتی، میں پہلے سارے گرمیوں کے نکالتی ہوں، ان کو اچھی طرح سرف سے واش کر کے اپنے بھی اور بچوں کے بھی اپنے ہسبینڈ کے بھی اسی طرح میں رکھتی ہوں۔ دھلے تو ہوتے ہیں کپڑے، بس مجھے ان سے ذرا تھوڑی سی وہ ہوتی ہے کہ جب کپڑے نکالتے ہیں تو تھوڑی سی اس میں سے رکھے ہوئے کپڑوں میں سے ہلکی ہلکی اسمیل سی آنا لگ جاتی ہے، تو بس مجھے پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ تو میری عادت ہے کہ میں جب بھی کپڑے نکالتی ہوں نا تو میں ان کو اچھی طرح ایک دفعہ سرف والے پانی سے نکال لیتی ہوں، اور جب یہ سوکھ جاتے ہیں تو پھر میں ان کو الماریوں میں سیٹ کر دیتی ہوں۔ تو ابھی میں ساتھ ساتھ جو اوپر سے کپڑے لے کے آئی تھی لان کے وہ میں ٹیگ کر رہی ہوں، اور سب کے میں پیئر بنا کے ڈریسنگ پہ رکھ رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نیوز بھی سن رہی ہوں کہ آج کل کیا نیوز آ رہی ہے۔ آج کل تو سب سے زیادہ نیوز تو یہ کرونا کے حوالے سے یہ آ رہی ہے کہ کیا صورتحال ہے پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رمضان سے پہلے یہ جو کرونا کا وائرس ہے یہ اس دنیا سے ختم ہو جائے، اور رمضان آنے والا ہے تو بس یہی ہوتا ہے کہ مسجدوں میں جا کے جو مرد حضرات ہیں تراویحیں پڑھیں اور اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو یہ میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ٹی وی میں لوگ یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح تراویحیں اور نماز کا اہتمام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے رمضان آئے اور خیر خیریت سے ہم سب ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ تو ابھی یہ کچھ کپڑے میں نے بیگ سے رکھے ہیں، یہ میرے نئے کپڑے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری شادی تھی لاہور میں جو اس وائرس کی وجہ سے نہیں ہو سکی، ایک ہو گئی تھی تو ایک نہیں ہوئی، وہ کینسل ہو گئی تھی۔ تو یہ بچوں کے میں نے کچھ کپڑے لیے تھے، دونوں بچوں کے، تو یہ تو پہننے کا موقع ہی نہیں ملا ان کپڑوں کا۔ بس بچوں نے شلوار قمیضیں اور ایک شیروانی پہنی تھی، تو یہ جو کپڑے میں نے ان کے ریڈی میڈ آؤٹ فٹر سے اور دوسری جگہوں سے لیے تھے تو وہ ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے۔ تو میں نے ان کو یہ بولا کہ بس اب تم لوگ عید پہ یہی کپڑے پہن لینا۔ تو ابھی بازار کی بھی دیکھیں صورتحال کیا ہوتی ہے، بازار کے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ تو چلو یہ ان کے بچوں کی ایک ایک شلوار قمیضیں اور یہ پینٹ شرٹیں ان کی میں نے لی تھی اور شوز لیے تھے، تو میں نے کہا چلو آپ لوگ تو عید پہ یہی پہن لینا، اللہ تعالیٰ خیر سے وقت لے کے آئے۔ تو بس ابھی میں انہی کپڑوں کو، نئے کپڑوں کو میں نے ایک بیگ میں کر دیا ہے۔ یہ میں نے پہلے بیگ خالی کیا تھا، اس میں میرے کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے نئے میرے لان کے، تو وہ میں نے یہاں سے نکالے ہیں، کچھ بچوں کے تھے۔ تو اس میں میں نے اب بچوں کے جو نئے آنے جانے والے کپڑے تھے وہ میں نے رکھ دیے طریقے سے، ان کو میں نے سیٹ کیا ہے۔ ان کی ایک شلوار قمیض ہے، دونوں میرے بیٹوں کی شلوار قمیضیں ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے ابھی پہنی نہیں تھی، ایک انہوں نے پہن لی تھی تو یہ بالکل نہیں ہے ویسے کی ویسے، تو میں نے کہا کہ اب آپ جو نماز ہوگی وہ انہی کپڑوں میں پڑھ لینا۔ تو بس ابھی ان کا میں پیئر بنا کے رکھ رہی ہوں کہ کپڑے اتنے ہو جاتے ہیں نا، سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کس طرح رکھوں۔ تو ابھی یہ بیگ بھی ہے، وہ بیگ بھی ہے، کپڑوں کا تو ڈھیر ہو جاتا ہے، گرمیوں کے بھی اور سردیوں کے بھی۔ وہی میں نے کہا یہ 2-3 گھنٹے میرے نہیں اس میں لگ جائیں گے۔ پہلے میں اوپر سے بیگس لے کے آئی جس میں میرے کپڑے تھے، کچھ فینسی بھی تھے، تو لاہور کی وجہ سے وہ بھی ایک الگ الگ بیگوں میں نے ان کو رکھے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے بیگ چاہیے تھے تو میں بیگ کو خالی کیا ہوا تھا
تو اب میں واپس اس کو دوبارہ وہ سیٹ کر کے رکھ دوں گی جیسے پہلے تھے. اور میرے بھی کچھ کپڑے ہیں نئے فینسی کپڑے ہیں جو میں نے شادی کے لیے سلوائے تھے, کچھ میں نے پہن لیے اور ایک سوٹ تو میرا بالکل ویسے کا ویسے ہی آیا ہے, ایک نہیں کیونکہ 2 شادیاں تھیں تو 2 شادیوں کے لیے میں نے 3 سوٹ بنائے تھے, تو وہ تو پہننے کا موقع ہی نہیں ملا, وہ ویسے کا ویسے ہی واپس آ گیا. تو انشاءاللہ تعالی میں کبھی فینسی کپڑوں کے اس پہ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کس طرح میرے فینسی کپڑے ہیں اور کیا میں نے اس پہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے. تو بس یہ میں کپڑے کچھ اپنے فینسی کپڑے میں نے اس بیگ میں رکھ دیے ہیں. میں نے کہا کافی اس میں جگہ ہے ابھی, تو میں اس میں یہ رکھ دیتی ہوں. اور دوسرا بیگ میں نے خالی کر لیا ہے, تو یہ بیگ میں اس کو زپ لگا کے اس کو بھی میں سائڈ پہ رکھ دوں گی, کیونکہ میں سارے ایک ساتھ اکٹھے پھر اوپر لے جاؤں گی, کیونکہ بیگس میں نے اوپر رکھے ہوئے. ہماری ویسے الماریوں کے اوپر بھی جگہ ہے لیکن وہاں پہ میں کوئی بیگ وغیرہ نہیں رکھتی, کیونکہ ہم اس گھر میں جب شفٹ ہوئے تھے تو اوپر والے جو الماریاں ہیں اس میں کافی چھپکلیاں وغیرہ تھیں, تو مجھے اس چیز سے بڑا وہ ہوتی ہے, الجھن ہوتی ہے. تو وہاں پہلے والے گھر میں تو میں نے اوپر کی جگہ پہ یہ فینسی وغیرہ کپڑوں کی ہینڈ کیریز وغیرہ میں نے اوپر رکھی ہوتی ہیں کہ بار بار نہیں جایا جاتا اسٹور میں. تو لیکن اس پرابلم کی وجہ سے اب ساری ہینڈ کیری میں نے اوپر رکھی ہوئی ہے اسٹور میں. تو یہ میرے فینسی کپڑے ہیں, یہ اس میں سے میں نے نکالے تھے, تو اب میں اس کو واپس طریقے سے واپس رکھ دوں گی. تو ابھی اس کو میں دیکھ رہی ہوں کیونکہ 1-2 میں نے ٹراؤزر نکالے تھے میچنگ کرنے کے لیے, تو وہ پھر ویسے ہی اس کے ساتھ میچنگ نہیں ہوئی. تو جہاں سے میں نے وہ ٹراؤزر نکالے تھے اس کے ساتھ میں رکھ دوں گی. اس طرح نا بندہ ایزی رہتا ہے. اس طرح اگر آپ کا ٹراؤزر کہیں اور پڑا ہو, شرٹ کہیں اور پڑا ہو, تو جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر چیز ملتی نہیں ہے. تو اس طرح میں نے اس کو رکھ دیے ہیں. تو ابھی اس کو یہ میرا نیا سوٹ ہے, تو یہ میں نے پہنا ہی نہیں, بالکل بھی نہیں پہنا, تو یہ بھی میں نے واپس اسی طرح رکھ دیا ہے. یہ میرا ویلویٹ کا سوٹ ہے, یہ بھی میں نے کسی فنکشن کے لیے نکالا تھا تو وہ نیچے ہی پڑا رہ گیا, تو بس اس کو اب میں رکھ رہی ہوں. تو ابھی میں یہ سوچ رہی اللہ یہ زپ بند نہیں ہو رہی, کتنی مشکل لگ رہی ہے. تو اب میں نے اس کو اچھی طرح کر کے اس کو میں نے بند کر لیا. اس میں میرے فینسی سارے کپڑے رکھ دیے. ابھی بھی دیکھیں کتنا میرا بیڈ پہ کپڑا پڑا ہوا ہے. ابھی مجھے اب میں نے بچوں کے جو میں نے ہینگ کیے ہوتے ہیں ان کے اپرس اور ان کے جیکٹس, وہ میں نے ساری الماریوں میں سے نکال کے میں نے بیڈ پہ رکھ لی ہوئی ہیں. تو اب میں یہ جو میرے بیٹے کی جیکٹ ہے, یہ میرے بڑے بیٹے کی جیکٹ ہے, اور یہ ماشاءاللہ میں نے اس کو اتنی پہنائی کہ یہ خراب نہیں ہوئی, اور اس کو چھوٹی ہو گئی ہے. تو لیکن یہ ویسی کی ویسی ہے جیسی میں نے اس کو لی تھی. تقریباً اس کو 5-6 سال ہو گئے اس جیکٹ کو. تو اب وہ میرا چھوٹا بیٹا یوز کرتا ہے اور اس کو بالکل ٹھیک آتی ہے. تو ماشاءاللہ بڑا بیٹا میرا ذرا ہائٹیٹ ہے, تو چھوٹے بیٹے کو اس کے کپڑے ذرا چھوٹے ہو جاتے ہیں. جو چھوٹا بیٹا ہے اس کے اتنی جلدی چھوٹے نہیں ہوتے, اس کی طرح سلو ہے ہائٹ نا کی گروتھ. تو بڑے بیٹے کے ہر 2 مہینے بعد مجھے نئے کپڑے لینے پڑتے ہیں کہ اس کی ہائٹ, جسے اس میں 12 سال کا ہے, تو لیکن اس کی ہر 2 مہینے بعد اس کے جوتے, اس کی پینٹس, اس کی شرٹ چھوٹی ہو جاتی ہیں. تو میں رکھ تو دیتی ہوں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے, لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کی ہائٹ سلو ہائٹ اس کی نہ بڑھتی ہے, تو تب تک وہ فیشن میں بھی نہیں رہتا. تو میں پھر یہ کرتی ہوں کہ میں جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ تو میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور کچھ میں دے دیتی ہوں. تو جب بھی میں کپڑے گرمی سردی کے میں نکالتی ہوں تو جو خراب ہو جاتے ہیں یا چھوٹے ہو جاتے ہیں جن کا میں کہتی ہوں کہ بس, تو پھر میں اپنی کسی کو دے دیتی ہوں, کیونکہ بالکل نئے ہوتے ہیں میرے بچوں کے کپڑے. بس یہ ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہوتے ہیں دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کہیں سے وہ نہیں ہوتا, نہ کلر فیک ہوتا ہے نہ کچھ. تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہے تو فیملی میں, یا ورنہ کوئی جاننے والے ہیں. پہلے میری کام والی تھی, اس کے بچوں کو میں دے دیتی تھی, اس کے
بھائی کے بچے تھے تو وہ بہت شوق سے پہنتے تھے. تو اب تو میں نے کام والی رکھی نہیں ہوئی، تو ابھی میں نے ایک شاپر میں ڈال کے رکھ لی ہیں. تو اپنے دیور کو کہوں گی کہ ان کے ہیں مستور، تو ان کو تم دے دینا کپڑے. تو ابھی بس میں نے اپنی شالس ہیں، کچھ میرے اسٹالرس ہیں، وہ میں نے اس بیگ میں رکھ لیے ہیں. تو بیگ سردیوں کے کپڑوں میں کے اتنا ڈھیر بھر جاتا ہے کہ ابھی بھی میرے کپڑے کافی جو ہیں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. اس کو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس کو کس ہینڈ کیری میں رکھوں. تو یہ بچوں کے یونیفارم ہیں، یہ الماریوں میں پڑے پڑے گندے ہو رہے ہیں، جیسے ابھی پتہ نہیں کب حالات ٹھیک ہوں گے، کب اسکول کھلیں گے. ان کے ٹریک سوٹ ہیں، یہ بھی میں نے اس ہینڈ کیری میں رکھ دی ہیں. تو جب انشاءاللہ تعالی اسکول کھلیں گے تو میں ان کو واش کر کے پھر آئرن کر کے ان کو ہینگ کر دوں گی. میں ان کے ہر ہفتے کے یونیفارم استری کر کے رکھ دیتی ہوں، اس طرح مشکل نہیں ہوتی. اور ویسے بھی گرمیوں میں تو روز ہی آپ کو پتہ ہے بچے شرٹس ان کو میں روز چینج کرواتی ہوں. تو ان کے ٹریک سوٹ ہیں، یہ تو صرف فرائیڈے کے فرائیڈے پہنتے ہیں، تو یہ میں نے رکھ دی ہیں. کچھ میرے چھوٹے بیٹے کے یہ تھے اپر، تو یہ میں نے رکھا. ایک تو میرے سویٹر تھے، اس میں نے رکھ دیے ہیں. اور یہ اتنا بھاری بیگ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ یہ بیگ آپ اٹھائیں، تو وہ مجھے ہنس رہے کہ تم نے اس میں کیا پتھر بھر دیے ہیں. تو میں نے کہا پتھر تو نہیں، اس میں سردیوں کے کپڑے ہیں. تو دیکھنے میں تو بہت کم ہے، لیکن جب اٹھایا تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا. تو بس ابھی اپنا سویٹر بھی اس میں رکھ کے اس کو پھر میں بند کر دوں گی. تو ابھی میں سوچی تھی سردیوں کے کپڑے کچھ اس میں رکھ دوں، اگر اس میں جگہ ہے تو جگہ بنا کے اس میں رکھ دیتی ہوں. تو ابھی کچھ کپڑے تو میں نے ویسے اٹھا کے رکھ دیے تھے، تو میں نے کہا جتنے آتے ہیں میں اس میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آ ہی جائیں گے کسی نہ کسی طرح، کیونکہ کپڑے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور رکھنے کی جگہ آپ کے پاس کم ہو جاتی ہیں. تو میرے پاس ایک پیٹی ہے میری اپنی، لیکن وہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ وہیں پہ بھی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو پھر میں نے وہیں پہ چھوڑ دی. میں نے کہا چلو جب بھی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے کہا آپ کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکھ دیں، جب آپ نے اٹھانی ہوگی آپ اٹھا لیں. تو ابھی بس میں انہیں میں سے کچھ پیچھے بیگ چیک کر رہی تھی. یہ میں لاہور لے کے گئی تھی، تو اس میں بچوں کی ساکس، ان کے ٹائرس اور چیزیں ان کی پڑی نہیں تھی، تو وہ بس میں نکال رہی ہوں کہ یہ میں ان کی جگہ پہ رکھ دوں گی. اور اس کو بھی میں بند کر کے سائڈ پہ رکھ دوں گی. ابھی میں الماری میں جا رہی ہوں بچوں کی دیکھنے کہ اس میں کچھ ہیں کپڑے. تو جب ہم چیزیں رکھ لیتے ہیں نا تو پھر یاد آتا ہے کہ ابھی الماری میں یہ بھی رہ گیا، یہ بھی رہ گیا. تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا کہ جب میں بیگ بند کرنے لگی تو مجھے یاد آیا بچوں کے ٹائرس، ان کے مفلر میرے ہسبینڈ کے ہیں اور ہائی نیکس اسی میں رہ گئے. تو پھر میں نے جلدی سے یہ بھی اسی میں سائڈ کی زپ میں ایڈجسٹ کر دیے کہ چلو یہ بھی میں رکھ دیتی ہوں. تو بس آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو مجھے پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مجھے نہ بھولیے گا. تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گی کہ میں روز کے ڈیلی اپنا بلاگ ڈالا کروں، لیکن جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا بلاگ آپ کو ٹائم سے ڈال دیا کروں، کیونکہ ابھی اسٹارٹنگ ہے، اتنا مجھے ہے بھی نہیں، آئیڈیا بھی نہیں ہے. تو پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اور کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو پلیز اگنور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی. تو اللہ حافظ.